لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، کلام پاک سے کچھ مقام آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ ان کی روشنی میں چند باتیں اپنی اصلاح آپ حضرات کی اطلاع کی نیت سے عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پہ قسم اٹھائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھیے گا، ایک میں اور آپ قسم اٹھاتے ہیں، ہم قسم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ سامنے والے بندے کو ہماری بات کا یقین ہو جائے، اسے یہ معلوم ہو کہ میں جو قسم اٹھا رہا ہوں میں اپنی بات میں، اپنے دعوے میں سچا ہوں۔ لیکن یاد رکھیے گا، جہاں کہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قسم اٹھائی، وہاں پہ اس لیے نہیں کہ جو سامنے سننے والے، قرآن پڑھنے والے انسان جو ہیں انہیں اللہ کی بات پہ یقین آ جائے، نہ اللہ قسم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ جو قسم کے بعد مضمون آ رہا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جیسے بندہ کسی کو کوئی بات کہے، بیان کرنے والا کہتا ہے حضرات توجہ کرنا، میں بڑی اہم بات بیان کرنے لگا ہوں، اعلان کرنے والا کہتا ہے حضرات توجہ سے میرا اعلان سنیے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت جب قرآن کریم میں قسم اٹھاتے ہیں تو اس قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے انسان، اے مسلمان، خبردار ہو جا، اس سے جو آگے پیغام اور بات آ رہی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ،
اللہ اکبر، قسم ہے زمانے کی، تمام کے تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ قسم ہے زمانے کی، تمام کے تمام انسان کیا ہے؟ گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ اللہ رب العزت قسم اٹھا کے اس بات کو فرما رہے ہیں کہ تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ گھاٹے اور خسارے کے اندر ہے۔ آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آگے فرمایا الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور کیا کرتے ہیں؟ عمل اچھے کرتے ہیں، وتواصوا بالحق، اور احسن طریقے سے لوگوں تک حق کی دعوت اور پیغام کو پہنچاتے ہیں، اور اس حق کی دعوت کو پہنچانے پر اگر انہیں کوئی تکلیف آئے، وتواصوا بالصبر، پھر وہ اس پہ صبر بھی کرتے ہیں، خندہ پیشانی کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے یہ تکلیف ہم پر اس لیے آئی کہ ہم نے حق بات ان لوگوں تک پہنچائی ہے، جواب میں اگر تکلیف آئی ہے تو ہم نے اس پہ صبر کرنا ہے۔ صبر کریں گے اللہ یہ جہاں بھی بنا دیں گے، اللہ وہ جہاں بھی بنا دیں گے۔ آپ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے بڑھ کر تو کسی کی ذات نہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، میرے بھائیوں، میرے نبی کے علم سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں، میرے نبی کے حلم سے بڑھ کر کسی کا حلم نہیں، میرے نبی کے اخلاق سے بڑھ کر کسی کا اخلاق نہیں، میرے نبی کے کردار سے بڑھ کر کسی کا کردار نہیں۔ میرے نبی کی صورت بھی بے مثال ہے، میرے نبی کی سیرت بھی بے مثال ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ میں اس بات کی تھوڑی سی اہمیت دلا کر پھر اپنے عنوان کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا سنیے گا بھائی، جب ہم اعمال کی بات کریں گے، یاد رکھنا پھر لوگ آپ کے خلاف اٹھیں گے نہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن جب آپ عقیدے کی بات کریں گے، آپ نظریے کی بات کریں گے، پھر آپ کی مخالفت بھی ہوگی، پھر آپ کو پریشان بھی کیا جائے گا، پھر آپ کو تکلیف بھی دی جائے گی۔ میں نے کہا میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، میرے اور آپ کے لیے کھلی کتاب ہے۔ یہاں تک میرے نبی کی سیرت محفوظ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نبی جہاں مسکرائے، کیوں مسکرائے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے یہ نقل کر کے بھی امت کو بتا دیا، اگر حضور کی آنکھوں میں کسی جگہ پہ آنسو آئے تو صحابہ نے اسے نقل کر کر بھی امت کو بتا دیا، تاکہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے میرے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ ہو جائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیوں میرے بھائی؟ نبی اور خاتم النبیین دونوں میں فرق ہے، نبی اور امام الانبیاء دونوں میں فرق ہے۔ میں اس پہ اکثر ایک بات آپ حضرات کے گوش گزار کیا کرتا ہوں، چلو پھر آپ کو یاد دہانی کروانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، میرے محبوب کی سیرت کے کیا کہنے؟ حجت فی الارض حضرت مولانا امین صفدر اقاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے تاریخ کے حوالے سے۔ حضرت فرماتے ایک دفعہ روس میں رہنے والے دہریے اور بے دین جو ہیں، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ کائنات بنانے والا بھی کوئی نہیں اور کائنات چلانے والا بھی کوئی نہیں، لیکن ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کائنات بنانے والا بھی اللہ ہے اور کائنات چلانے والا بھی۔ اس پہ پوری دنیا سے لوگ جمع ہو گئے، جو کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو مانتے تھے نا، وہ سارے جمع ہو گئے۔ کیوں جمع ہوئے؟ کہ ہم نے روس والوں سے علمی لڑائی لڑنی ہے، ہم نے ان سے منوانا ہے کہ کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، کائنات کا مالک بھی۔ اب جب سارے جمع ہوئے تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ یار عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی، بہت سی قومیں، بہت سے مذاہب جمع ہیں، یوں کرو کہ کسی کو اپنا بڑا بنا لو تاکہ جب کوئی فیصلہ کرنا ہو اس کے سامنے بات کو رکھا جائے، وہ بڑا جو فیصلہ کر لے وہ سب کو منظور۔ ایک آدمی کو اپنا بڑا بنا لیا گیا، اسے صدارت کی کرسی پہ بٹھا دیا گیا۔
جب وہ آدمی بڑا صدارت کی کرسی پہ بیٹھا، اس نے بیٹھتے ہی ایک بات کہی، وہ کہنے لگا دیکھو تم ایک عظیم کام کرنے جا رہے ہو کہ تم روس والوں سے منوانے جا رہے ہو، علمی لڑائی لڑنے جا رہے ہو کہ کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، کائنات کا مالک بھی۔ اس نے کہا اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے نا تو پھر بھی تم پوری طرح کامیاب نہیں ہوگے۔ انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب کہ کامیاب ہو گیا پھر بھی پوری طرح کامیاب نہیں ہوں گے؟ اس نے کہا دیکھو جب تم ان سے منوا لو گے نا کہ خالق اور مالک اللہ ہے، وہ فوراً کہیں گے کہ کوئی نبی پیش کرو جس کی ہم اتباع کریں۔ فرمایا اب یہودی کہیں گے ہمارا نبی، عیسائی کہیں گے ہمارا نبی، مسلمان کہیں گے ہمارا نبی۔ پہلے لڑائی ایک جگہ پہ تھی، اب لڑائی کئی جگہ پہ شروع ہو جائے گی۔ صدر صاحب آپ کہنا کیا چاہتے؟ آپ کے دل و دماغ میں جو بات ہے اسے کھول کر رکھیے۔ اس نے کہا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح رب ایک ہے نبی بھی کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا بات تو بہت اچھی ہے، اب یہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا اگر یہ فیصلہ میں نے تم پہ چھوڑ دیا نا تم تو ابھی لڑائی شروع کر دو گے، ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دو گے۔ اس نے کہا میں 4 شرطیں بیان کرتا ہوں، جن کے نبی میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی ان کا نبی سب کا نبی ہوگا۔ اللہ اکبر، جس طرح اللہ ایک اور نبی بھی ایک۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اب عیسائی اور یہودی انہیں بھی اس بات کا یقین تھا یہ جو شرطیں بیان کرے گا وہ ہمارے نبیوں میں ضرور پائی جائیں گی۔ میرے بھائیوں، کسی نبی کی عظمت، شان، رفعت، بلندی، مقام کا انکار نہیں، لیکن ایک حسین فرق ہے نبی اور امام الانبیاء میں، ایک حسین فرق ہے نبی اور خاتم النبیین میں۔ اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے اگر کوئی بندہ باقی نبیوں کو صرف نبی مانے تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے، لیکن جب تک میرے اور آپ کے نبی کو امام الانبیاء اور خاتم النبیین نہ مانا جائے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ خیر، انہوں نے کہا صدر صاحب آپ شرطیں بیان کریں۔ صدر کی پہلی شرط سننا، اس نے کہا اپنا اپنا نبی پیش کرو جسے اللہ نے ساری کائنات کا نبی بنا کے بھیجا ہو۔ اب کون پیش کرے؟ ہر نبی ایک علاقے، ایک بستی، ایک قوم کے لیے، اللہ اکبر، ایک محدود وقت کے لیے نبی بن کے آئے۔ سارے لاجواب ہو گئے۔ مسلمانوں کا عالم کھڑا ہوا، اس نے کہا صدر صاحب اللہ کو سارے جہانوں کا رب مانتا ہے؟ اس نے کہا مانتا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا دلیل ہے قرآن کریم میں الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ کہا اسی قرآن میں ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہ اللہ نے ہمارے نبی کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ صدر نے کہا بالکل ٹھیک ہے بھائی، پہلی شرط مسلمانوں کے نبی میں۔ اس نے کہا دوسری شرط اپنے اپنے نبی کا زندہ معجزہ پیش کرو۔ اپنے اپنے نبی کا کیا پیش کرو؟ زندہ معجزہ پیش کرو۔ اب کون پیش کرے؟ یہودی کھڑے ہوئے، عیسائی کھڑے ہوئے، ہمارے نبی کا فلاں معجزہ فلاں معجزہ۔ اس نے کہا انکار نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ معجزہ پیش کرو جو اب بھی موجود ہو، زندہ معجزہ۔ سب لاجواب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر مسلمانوں کا عالم کھڑا ہوا، اس نے قرآن کریم کو فضا میں لہرا کے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ ہمارے نبی کا زندہ معجزہ ہے، اس کے مقابلے میں ایک سورت تو کیا کوئی ایک آیت بنائے نہ بنا سکا ہے نہ قیامت تک بنا سکے گا۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، قرآن میرے نبی کا زندہ معجزہ ہے۔ قرآن میرے نبی کا کیا ہے؟ یہود و نصارہ کس حد تک گئے ہیں آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں، لیکن آج تک وہ اس قرآن جیسی ایک آیت بھی بنا سکے نہ بنا سکے ہیں نہ قیامت تک بنا سکیں گے۔ کہو بے شک۔ کیوں؟ یہ کلام اللہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کلام اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، کلام اللہ، میں یہاں پہ بات کہنا چاہتا ہوں، افراتفری کا عالم ہے، قرب قیامت فتنوں کا زمانہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا توجہ کیجئے گا، ان فتنوں کے زمانے میں قرآن کریم نے باقی رہنا ہے۔ کہو بے شک۔ قرآن نے کیا رہنا ہے؟ اور یاد رکھنا جو چیزیں قرآن کریم کے ساتھ منسلک ہے نا انہوں نے بھی باقی رہنا ہے۔ انہوں نے بھی کیا ہے؟ کیا مطلب؟ قرآن کریم کی تشریح کیا ہے؟
حدیث پاک، حدیث نے بھی باقی رہنا ہے۔ یہ قرآن و حدیث ہم تک پہنچا صحابہ اہل بیت کے ذریعے، انہوں نے بھی، ان کی شان بھی باقی رہنی ہے۔ قرآن و حدیث ہمیں سمجھ آتا ہے فقہ کے ذریعے، تو میں نے کہا قیامت تک فقہ بھی کیا رہنی ہے۔ اور یہاں جہاں یہ چیزیں پڑھی پڑھائی جاتی ہیں، مسجد اور مدارس کسی علامت، کسی عمارت کا نام نہیں ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کیسے کیسے حالات گزرے ہیں امت مسلمہ پہ، لیکن یہ پڑھنے پڑھانے کا کام رکا نہیں ہے۔ جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحرا میں لوگوں نے بھوکے رہ کر پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے۔ میرے بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے قرآن کریم اترا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ ساتھ قرآن کی دہرائی شروع کر دیتے، اسے یاد کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ نے فرمایا محبوب یوں نہ کیجئے، اللہ میں یاد اس لیے کرتا ہوں تاکہ پہلی امتوں نے جس طرح اپنی کتابوں کو بدل دیا، اسی طرح میرے جانے کے بعد کوئی میری کتاب کو نہ بدل دے۔ تو میرے رب نے کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی تو فرق ہے کتاب اللہ اور کلام اللہ میں۔ باقی نبیوں کو جو ملی ہیں وہ کتاب اللہ ضرور ہے لیکن کلام اللہ نہیں۔ آپ کو میں نے جو عطا کیا ہے یہ کتاب اللہ بھی ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو اتارا بھی ہم نے ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی کیا ہے؟ کس نے لیا بھائیوں؟ اللہ نے۔ اللہ نے۔ میں نے کہا خوش قسمت ہے وہ انسان، اللہ کی قسم خوش قسمت ہے وہ انسان جو آج کے زمانے میں اس ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہے۔ سبحان، حفاظت قرآن کی ڈیوٹی پہ لگا ہے۔ کیا حفاظت قرآن کی ڈیوٹی ہے؟ گن لے کے قرآن کے پاس کھڑے ہو جاؤ؟ میں نے کہا نانا، جن کے سینوں میں قرآن کے الفاظ اور قرآن کے علوم یعنی حفاظ اور علماء، اللہ کی قسم اس زمانے میں وہ خوش قسمت ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے حالات، وہ جیسے کہتے ہیں نا جو بندہ دلدل میں گرے، کہاں پہ گرے؟ وہ دلدل سے نکلنے کے لیے جتنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے نا اتنا ہی دلدل میں اور دھنستا چلا جاتا ہے۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، ہماری بقا کل بھی کلمے میں تھی، آج بھی کیا ہے؟ کل بھی نبی کی شریعت میں تھی، آج بھی نبی کی شریعت میں ہے۔ لیکن نعوذ باللہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے نبی کی سیرت کو ایک طرف رکھ کے ہم نے نبی کے دشمن، اللہ اکبر، یہود و نصارہ، ان کے طریقے کو اپنا کے ہم نے کہا ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نانا، یہ ایسی دلدل ہے جس سے جتنی نکلنے کی کوشش کریں گے اور پھنستے چلے جائیں گے۔ کامیاب وہ ہوگا جو اس زمانے میں بھی صحیح معنوں میں حضور کا غلام بن جائے گا۔ باقی میں نے کہا دو چیزیں بڑی عام ہیں، ایک زندگی اور ایک رزق۔ یہ ساری افراتفری ان دو چیزوں کے لیے، ایک زندگی کے لیے اور ایک رزق کے لیے، اور دونوں کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ فرماتے میں نے جتنی سانسیں لکھی ہیں اس سے کم بھی کوئی نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، اور رزق میں نے قسمت میں جتنا لکھا ہے جب اس وقت تک بندے کو موت نہیں آئے گی جب تک اس کا رزق مکمل نہیں ہو جائے گا۔ رزق تلاش کرتا ہے بندے کو۔ تو خیر میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے بچوں کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ کہو الحمدللہ۔ اس گئے گزرے دور میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، میں نے کہا جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ ان محافظوں کے خلاف اٹھیں گی کہ نہیں اٹھیں گی؟ بولتے نہیں، اٹھیں گی کہ نہیں اٹھیں گی؟ اور ہمارے ہاں مولوی اچھا کون سا ہے کہ جس کے خلاف کوئی بندہ گل نہ کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں دین دشمن موجود ہوں اور پھر ان لوگوں پہ وار نہ ہو۔ میں نے کہا بھائیو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر اس نے قرآن کریم کو فضا میں لہرا کے کہا صدر صاحب یہ میرے نبی کا زندہ معجزہ ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، دو شرطیں مسلمانوں کے نبی میں، تیسری شرط اللہ اکبر، اس نے کہا اپنا اپنا نبی پیش کرو جس نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہو۔ میں قربان جاؤں کوئی نہ کھڑا ہو سکا،
پھر مسلمانوں کا عالم کھڑا ہوا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس نے کہا تینوں شرطیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے نبی میں پائی گئیں، اب فیصلہ تو ہو گیا لیکن میں چوتھی شرط بھی پوچھوں گا۔ اس نے عیسائیوں اور یہودیوں سے پوچھا بتاؤ تمہارے نبی عبادت کیسے کرتے تھے، لیکن وہ جواب نہ دے سکے۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، نعرے تو بڑے لگاتے ہو، دعوے تو بڑے کرتے ہو، لیکن تمہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ تمہارے نبی عبادت کیسے کرتے تھے۔ اس نے مسلمانوں سے کہا ہاں مسلمانوں تم بتاؤ تمہارے نبی عبادت کیسے کرتے تھے۔ مسلمانوں کا عالم کھڑا ہوا، اس نے کہا صدر صاحب نبی کی عبادت بتاؤں کہ نبی کی عادت بتاؤں؟ اس نے کہا کیا مطلب، عبادت بتاؤں کہ عادت بتاؤں؟ اس نے کہا جناب ہمیں تو یہ بھی پتا ہے میرے نبی پانی پیتے تھے تو کیسے پیتے تھے، سبحان اللہ۔ ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے اللہ کے نبی سر میں تیل لگاتے، اللہ کے نبی کنگھی کرتے، اللہ کے نبی دودھ پیتے، اللہ کے نبی جوتا پہنتے، جوتا اتارتے، گھر میں داخل ہوتے، بیت الخلاء میں۔ صدر حیران ہو گیا، حیران ہو کے کہنے لگا تمہیں یہاں تو عبادت کا نہیں پتا اور تمہیں اپنے نبی کی ایک ایک ادا کا پتا ہے، میں قربان جاؤں میں قربان جاؤں؟ اس نے کہا ہاں اللہ نے ہماری امت میں ایک انسان پیدا کیا، ایک شخص پیدا کیا جسے دنیا امام اعظم نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انہوں نے نبی کی عادت اور نبی کی عبادت دونوں کو لکھ کر امت کے حوالے کر دیا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا آپ صحابہ کرام میں سے دیکھیں نا، جو فتنے ہیں فتنے، وہ صحابہ کرام میں سے تبرہ تو سبھی پہ کرتے ہیں لیکن دو ہستیوں پہ تبرہ زیادہ ہوتا ہے۔ کتنی ہستیوں پہ؟ ایک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں ہوتا ہے اس کی آپ نے کبھی وجہ سوچیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار کی جو ٹھکائی انہوں نے کی ہے کسی اور نے، کفار کی جو ٹھکائی انہوں نے کی ہے نا وہ کسی اور نے نہیں کی۔ اسی طرح آپ دیکھیں فقہ کے 4 امام ہیں، کتنے امام ہیں؟ 4 امام ہیں۔ چاروں اماموں میں سے 3 امام جو ہیں ان پہ تنقید ہوتی ہے لیکن کم ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ تنقید زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا اہل باطل کے جو دانت کھٹے امام ابو حنیفہ نے کیے ہیں وہ کسی اور نے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ وقت کا خلیفہ کہہ رہا ہے کہ میرا قاضی القضاء کا عہدہ قبول کر لو، امام صاحب نے کہا میں نہیں کرتا، اللہ اکبر، اس نے زہر کا ٹیکہ لگا دیا۔ امام صاحب کا جنازہ جیل سے نکلا ہے لیکن حق پہ سودے بازی۔ آج عجیب بات ہے، 2 نمازیں پڑھ کے 2 آیات یاد کر کے 2 احادیث یاد کر کے شرم نہیں آتی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ تبرہ کرتے ہوئے؟ کوئی ہوش کے ناخن لو، کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہ انسان کہ جو وقت کے حاکم کے سامنے جھکا نہیں، اس کا جنازہ جیل سے نکلا ہے، تم کہتے ہو نعوذ باللہ اس نے نبی کے دین کو بدل دیا۔ میں نے کہا یہ تمہاری زبان نہیں ہے، یہ دشمنان دین کی زبان ہے۔ انہیں پتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو دین کا فائدہ اللہ اکبر امت کو پہنچا ہے، میرے بھائیوں لاکھوں مسائل نکال کے امت کے حوالے کر دیے، تو وہ آدمی کیا کہتا ہے کہ اللہ نے ہماری امت میں نعمان بن ثابت جیسا انسان پیدا کیا جس نے نبی کی عبادت کو بھی محفوظ کر دیا، نبی کی عادت کو بھی محفوظ کر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے عیسائی اور یہودی کھڑے ہو کے رونے لگے۔ اس صدر نے کہا اب کیا ہوا؟ کہتے کاش اللہ ایک ایک ابو حنیفہ ہمارے نبی کو بھی عطا کر دیتا تو آج ہماری امت کا یہ حال نہ ہوتا۔ وہ صدر بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا نہیں نہیں، اللہ کو مشورہ دینے کی ضرورت ہے، اللہ کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سب جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہا تمہاری امت کو، تمہارے نبیوں کو امام ابو حنیفہ کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ تمہارے نبیوں کا علاقہ محدود، وقت محدود، نبی دنیا سے گیا تو نبوت کا سلسلہ بھی ختم، لیکن امام الانبیاء چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، قیامت کی صبح تک جس انسان نے بھی آنا ہے اس کے لیے آپ نبی ہیں، تو ضروری تھا
کہ کوئی ایسا انسان ہوتا آپ کی امت کے اندر جو اس دین کو لکھ دیتا اور پھر قیامت تک آنے والے ہر انسان تک نبی کی عبادت بھی پہنچتی، نبی کی عادت بھی پہنچتی۔ اس لیے اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا شرف عطا کیا اور آپ کا امتی بنایا۔ میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ اکبر کہ میرے محبوب کی عادت اور عبادت، چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، قیامت تک آپ کی عبادت بھی محفوظ رہے گی اور آپ کی عادت بھی کیا ہے؟ آپ کی عادت کو کہتے ہیں سنت مبارکہ۔ کیا کہتے ہیں؟ سنت مبارکہ۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی، والعصر، اللہ نے کیا اٹھائی؟ قسم اٹھائی۔ قسم اٹھا کے کیا فرمایا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے۔ اور میں نے شروع میں بتایا اللہ قسم اس لیے نہیں اٹھاتے کہ تمہیں یقین آ جائے، اللہ قسم اس لیے اٹھاتے کہ اے بندے خبردار ہو جا۔ آگے عنوان اور مضمون بڑا زبردست آ رہا ہے، فرمایا الا الذین آمنوا، اب آگے نفی ہو رہی ہے کہ خسارے والے کون نہیں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا دو قسم کے لوگ جو ہے وہ خسارے والے نہیں۔ کون سے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دین دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک عقائد، نمبر دو اعمال۔ ایمان کہا جاتا ہے عقیدے کو، آگے اعمال کی بات ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماتے وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں کہ جن کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، جن کے اعمال بھی ٹھیک ہیں۔ اب اتنی سمجھ تو ہر بندہ رکھتا ہے، عقیدے کی بات پہلے ہے اور اعمال کی بات، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ چھڈو مولوی صاحب، جڑا جتھے لگا انہوں، بولتے نہیں، جڑا جتھے لگا انہوں۔ میں نے کہا اللہ فرماتے نہیں، پہلے اسے کہاں پہ لے کے آؤ؟ ایمان پہ۔ کہاں پہ لے کے آؤ؟ ایمان پہ لے کے آؤ، پھر اعمال قابل قبول ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ او مولوی چنگا جڑا کسی دے عقیدے نو نہیں چھیڑ دو، جڑا کسی دے عقیدے نو۔ میں نے کہا اچھا، وہ اچھا ہے تو انسانوں کی نظروں میں، ہمیں انسانوں کی نظروں میں اچھا نہیں بننا، ہمیں کس کی نظر میں اچھا بننا ہے؟ ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن جو بات کھری ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، اعمال کی محنت سے میں انکار نہیں کرتا، اعمال کی محنت ضروری ہے، لیکن بھائی اس سے پہلے بنیاد عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر، عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا عقیدہ خالص توحید کہ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، داتا، زمین و آسمان بنانے والا، ہوائیں چلانے والا، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا، رزق دینے والا، صحت بیماریاں دینے والا۔ میں نے کہا سب کچھ جس کے ہاتھ میں ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اور ہر طرح کی عبادت بھی اسی کے لائق ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کوئی نبی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی صحابی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی تابعی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی ولی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی غوث، کوئی ابدال، کوئی کتب، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ لیکن یاد رکھیے گا، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو توحید کی آڑ میں ولایت پہ حملہ کریں، اللہ کے ولیوں پہ حملہ کریں۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا یاد رکھنا، ایک ہے معجزہ اور ایک ہے کرامت۔ ایک ہے معجزہ اور ایک کیا ہے؟ کرامت۔ معجزہ کیا ہے؟ ایسا کام خرق عادت، یعنی جو عادت سے ہٹ کے ہو، انسان کا دماغ دل اس کو قبول نہ کرے، لیکن وہ کام نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ اور معجزہ ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، طاقت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ نمبر دو کرامت، اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، اس کے ہاتھ پہ کوئی ایسی چیز ظاہر ہو کہ جو انسان کی عقل کے منافی ہو۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہاتھ ولی کا ہے اور طاقت کس کی ہے؟ ولی کچھ کرنے والا نہیں، ولی کچھ کرنے والا نہیں، کرنے والا کون ہے؟
اس لیے ہم کہتے ہیں عبادت، سجدہ، نظر و نیاز کس کے نام کی؟ ولی کا احترام کرتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کا ادب کرتے، احترام کرتے. اور اگلی بات یاد رکھنا، کرامت کو ماننا کوئی شرط نہیں ہے. کرامت کو ماننا کوئی شرط. ایک بندہ کہتا ہے میں کرامت مانتا ہوں، ٹھیک ہے مان لے. ایک بندہ کہتا ہے میں کرامت نہیں مانتا. چونکہ کرامت کا عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق. عقیدہ بنتا ہے قرآن و حدیث سے. عقیدہ کس سے بنتا ہے؟ قرآن و حدیث سے. میں نے کہا سرے کا جاہل، اللہ اکبر، گمراہ ترین انسان مرزا محمد علی جیلمی، اللہ اکبر، اس کا کیا کام ہے؟ اس کا ایک ہی کام ہے، وہ بزرگوں کی کرامات بیان کر کے کہتا ہے دیکھو جی دیکھو جی دیکھو جی ان کا عقیدہ یہ ہے. اس جاہل، اسے پتہ ہے، وہ جان بوجھ کے شکار کرتا ہے. اللہ اکبر. یاد رکھنا، کرامت کبھی عقیدہ نہیں ہوتی. کرامت کبھی عقیدہ نہیں ہوتی. کرامت دل کرتا ہے مان لو، نہیں دل کرتا ہے تو نہ مانو. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا. نمبر 1 خالص توحید، پہلا عقیدہ. دوسرا عقیدہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں ہیں، آپ امام الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں. جو بندہ آپ کی ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہو سکتا؟ میرے امام نے تو یہاں تک لکھا ہے، اللہ معاف فرمائے، اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جو بندہ اس جھوٹے نبی سے اس کی جھوٹی نبوت کی دلیل مانگے وہ بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے. وہ بندہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا لا نبی بعدی، اب حضور کے فرمانے کے بعد ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیو 2 عقیدے ہو گئے. نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ ختم نبوت. تیسرا عقیدہ میرے بھائیو ایک ہے ایمان اور ایک ہے اعمال. توجہ کیجئے گا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جب ایمان کی باری آئی نا تو میرے رب نے کیا اعلان کیا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان لاؤ ویسے جیسے نبی کے یار صحابہ ایمان لے کے آئے. فرمایا اگر ویسا ایمان لاؤ گے تو قابل قبول ہے، اگر ویسا ایمان نہیں لاؤ گے تو قابل قبول ہے. کن جیسا؟ بولو یار، کن جیسا؟ سارے نہیں بولتے. کن جیسا؟ صحابہ جیسا. اور اللہ معاف فرمائے جو بندہ صحابہ میں غلطیاں نکالے، اللہ اکبر، میں نے کہا یہ اس کی بدبختی نہیں تو اور کیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. میں تبصرہ نہیں کر رہا، میں خطابت نہیں کر رہا، میں صرف دلائل پیش کر رہا ہوں. ایمان شرط ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. خسارے سے بچنے والے لوگ کون سے ہیں؟ جو ایمان والے. اور ایمان فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. آگے اعمال کی باری آئی تو اعمال کے اندر بھی اللہ نے معیار صحابہ کو بنایا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو بھائی اعمال میں بھی کون بنیاد ہے؟ صحابہ کرام. میرے اور آپ کے لیے نمونہ آسان الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ اور اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ جو صحابہ نے کیا وہ کر لو، جو صحابہ نے نہیں کیا وہ چھوڑ دو. تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اور جو بندہ صحابہ کا نام لے لے کے تبرہ کرے وہ تو محقق ہے نا. آج کئی لوگ میرے نوجوان کہتے ہیں جی بڑا علم ہے مرزا جیلمی کے پاس. اس لیے علم ہے کہ حضرت امیر معاویہ پہ تبرہ کرتا ہے، اس لیے علم ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جرح کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ ایسے علم سے بچائے، کہہ دو آمین. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں اس پہ ایک حدیث اور سنا کے پھر اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں. توجہ کیجئے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ اکبر. میرے محبوب کے ذمے یہ نہیں ہے کہ دین کو پھیلانا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ. میرے محبوب نے اپنے دین کو سارے دینوں پہ کیا کرنا ہے؟ غالب کرنا ہے. میرے بھائیوں غلبہ دین کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. مجھے نزلہ بھی ہے، زکام بھی ہے، گلا بھی خراب ہے، میں پھر بول رہا ہوں ماشاءاللہ تسی صحیح سلامت نہیں بولتے. کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ نمبر 1 تکمیل دین، نمبر 2 تمکین دین، نمبر 3 تدوین دین، نمبر 4 تطہیر دین. کہہ دو سبحان اللہ.
تکمیل دین، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین کے غالب ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ دین مکمل ہو. وہ دین کیا ہو؟ میں نے کہا ہمارے پاس نبی کی عادت بھی ہے، نبی کی عبادت بھی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اور رب نے خود اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آگے ہے تمکین دین، یعنی کہ دین کا پوری دنیا میں پھیل جانا. صحابہ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا. کہاں سندھ صحابہ کی قبریں ہیں، کہاں تک صحابہ، سمندروں کے دریاؤں کے سینے چیر کے صحابہ نے نہ دریا دیکھے نہ صحرا دیکھے. صحابہ نے حضور کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا. کہو بے شک. تکمیل بھی ہو گئی، تمکین بھی ہو گئی. اب تیسری شرط تھی تدوین، یعنی دین کو لکھنا. دین کو، وہ کام اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لیا. میرے امام نے نبی کی عبادت کو بھی لکھ دیا، نبی کی عادت کو بھی لکھ دیا. اب آگے تھا تطہیر دین. تطہیر دین کیا ہے؟ تطہیر دین یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دین کے ساتھ کسی غیر چیز کو شامل کرنا چاہے تو ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دلائل کے ساتھ لوگوں کو بتا دے کہ یہ حق ہے اور یہ کیا ہے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. میں نے کہا بھائیو، اللہ نے ہر زمانے میں علماء سے یہ کام لیا. علماء کی ایک جماعت تطہیر دین پہ قائم رہی. اللہ اکبر اللہ اکبر. جنہوں نے دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا، لوگوں یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے. میں صرف اس پہ ایک بات کہہ کے بات ختم کرنے لگا ہوں. 1857 جسے تحریک آزادی ہند کہا جاتا ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں مولوی صاحب مسالک تو اور بھی ہیں، علماء تو اور بھی ہیں، لیکن یہ ہر مسئلے میں دیوبندی نشانہ کیوں بنتے ہیں؟ میں نے کہا سن تجھے بتاؤں کہ ہر مسئلے میں دیوبندی نشانہ کیوں بنتے ہیں. میں نے کہا 1857 تحریک آزادی ہند جسے کہا جاتا ہے، اس کے بعد ملکہ وکٹوریہ نے انداز بدلا ہے. ایسٹ انڈیا تجارتی کمپنی جو ہے اس کی حکومت کو ظاہراً ختم کر دیا گیا، صرف لوگوں کو تسلی دینے کے لیے کہ انہوں نے نظام خراب کر دیا، انہوں نے ساری ترتیب خراب کر دی. اب ڈائریکٹ انگلستان جو ہے وہ جناب ہندوستان پہ حکومت کرے گا. ادھر اس نے یہ اعلان کیا لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے. ادھر ملکہ وکٹوریہ نے کیا کیا؟ وہ بہت سے عیسائی راہبوں کو لے کر آئی اور ہندوستان، افغانستان، یہ پاکستان جو موجودہ ہے، ان علاقوں میں پھیلا دیا. غربت پہلے تھی، ان کو پیسہ بھی دیا کہ تم پیسے کے ساتھ لوگوں کا مذہب جو ہے وہ تبدیل کرو، لوگوں کو اسلام سے نعوذ باللہ ہٹا کر عیسائیت پہ لے کے آؤ. اور اس نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو دبانا شروع کیا، ہندوؤں کو اٹھانا شروع کیا، بڑے بڑے عہدوں سے مسلمانوں کو ہٹا کے وہاں پہ ہندوؤں کو لگا دیا. ان حالات کے اندر بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا تھا، ملکہ وکٹوریہ اگر تو میرے مذہب کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے تو میرا بھی اعلان ہے، میں اس ہندوستان کی سرزمین پہ ایک مدرسے کی بنیاد رکھنے جا رہا ہوں جو قیامت کی صبح تک دین کے اشاعت بھی کرتا رہے گا، دفاع بھی کرتا رہے گا. میں نے کہا یہی وجہ ہے. آج آپ دیکھ لیں، میری بات پہ یقین نہ کریں، آپ کے پاس نیٹ ہے، آپ چیک کریں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ قرآن کریم کے حافظ پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو جواب آئے گا علماء دیوبند. پوری دنیا میں سب سے زیادہ عالم پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو آپ کو جواب آئے گا علماء. پوری دنیا میں خانقاہیں یہاں پہ اللہ اللہ ہوتی ہے، بندے کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، وہ کون ہے؟ علماء دیوبند. میں نے کہا پوری دنیا میں تبلیغ، اللہ اکبر اللہ، جیسے صحابہ پہنچے تھے نا دنیا کے کناروں تک، الحمدللہ ہماری تبلیغی جماعت یہ پیغام لے کے دنیا کے کناروں تک پہنچی ہے. میں نے کہا جواب آئے گا علماء دیوبند. کہہ دو سبحان اللہ. تو میں نے کہا جڑے کام کرن نشانے تے وہی ہونے نے یا دوسرے ہونے نے؟ بول دے نے. گل بھی انہوں نے ہونی ہے، تنقید بھی انہوں نے ہونی ہے جنہاں کو کافر نو خطرہ ہے، جنہاں کو کافر نو کیے. لیکن قرآن نے کیا کہتا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور مجھے اور آپ کو حکم ہے وحسن اولئک رفیقا. یہ 4 قسم کے انعام یافتہ لوگ ہیں. پہلا درجہ نبیوں کا، صحابہ اہل بیت کا، شہداء کا، اللہ کے نیک بندوں کا.
مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ تم ان چاروں کے نقش قدم پہ چلو. سبحان اللہ. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. آؤ میرے بھائیو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. قدم قدم پہ فتنے ہیں، ایمان کے ڈاکو ہیں جو ایمان کو لوٹ رہے ہیں. آؤ میں نے کہا علماء حق کے ساتھ جڑ جائیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. عقیدہ ٹھیک ہوگا عمل بھی کام آئیں گے، اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہوا عمل کام نہیں آئیں گے. میں نے کہا الحمدللہ 1866 سے یہ سلسلہ چلا، اس سے پہلے بھی حضرات علماء کرام جو ہیں وہ قربانیاں دیتے رہے. حضرت مجدد اس سے پہلے بھی تمام تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن 1866 سے لے کے الحمدللہ آج تک علماء دیوبند بڑے اچھے انداز میں دین کی اشاعت بھی کر رہے ہیں، دین کا دفاع بھی کر رہے ہیں. کہو الحمدللہ. ہم گولی کے بھی قائل نہیں، ہم گالی کے بھی، ہم گولی کے بھی قائل، لڑائی جھگڑے کے بھی قائل، اور ہم گالی کے بھی قائل نہیں ہیں. ہم تو دلیل کے قائل ہیں. ہم کس کے قائل ہیں؟ دلیل کے قائل ہیں. تو میرے بھائیو الحمدللہ پوری دنیا کے اندر یہ سلسلہ جاری ہے. اللہ نے میرے شیخ، میرے استاد، شیخ طریقت متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو یہ اعزاز دیا ہے کہ اس وقت الحمدللہ پوری دنیا کے اندر، یہ آپ کے سرگودا شہر، اس میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے 87 جنوبی، وہاں پہ بیٹھ کے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اپنے اس اہل حق علماء کا جو مقصد ہے اس کی اشاعت بھی کر رہے ہیں اور اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں. کہو الحمدللہ. ہر سال تقریباً 50-60 علماء ان کے پاس جاتے ہیں، دورہ حدیث کر کے ان کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ ان کو تیار کرتے ہیں، پھر وہ آگے پورے ملک میں پھیل کے دین کا کام کرتے ہیں. تو میرے بھائیو 21-22 یہ 2 دن جو ہے ہمارے ہاں سالانہ خانقاہی اجتماع ہے. اس میں جو علماء متخصصین فارغ ہوتے ہیں، مناظر فارغ ہوتے ہیں، ان کی دستار بندی بھی ہوتی ہے. 21 کو ظہر کے وقت پروگرام شروع ہوگا اور 22 عصر پہ دعا ہوگی. تو آپ حضرات تمام کو گزارش ہے کہ آپ ایک دفعہ وہاں چکر لگا کے آئیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ الحمدللہ جدید دور کے مطابق وہاں پہ کیسے بیٹھ کر الحمدللہ دین کا کام ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر سال آپ حضرات کوشش کرتے ہیں، ہمارے مدرسے سے چونکہ طلباء ہوتے ہیں، طلباء کے پاس خرچ نہیں ہوتا، تو ان کو جو ہے فری وہاں مرکز میں لے جایا جاتا ہے. ہر سال آپ حضرات جو ہے وہ تعاون کرتے ہیں مرکز کے ساتھ بھی اور ان بچوں کے ساتھ بھی. آج بھی آپ سے حضرات سے گزارش ہے، تقریباً 30,000 روپیہ سواری کا خرچ ہے. اتنے حضرات تشریف فرمائیں، 200-400-500 ہزار جمع کریں گے تو انشاءاللہ وہ طالب علم آپ کی جگہ جائیں گے، کوئی دین کی بات سیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. سارے ساتھی ہمت فرما لیں، کوئی ساتھی خالی نہ رہے. آپ حضرات انشاءاللہ اتنے حضرات